سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے متعلق آج میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہاں پہ جن میں تو کوئی سمجھ ہوگی، عقل ہوگی، شعور ہوگا، ان کے تو پلے پڑ جائیں گے، مگر جو چیزیں رکھوں گا اس سے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج پاکستانی قوم تباہی کی طرف کیوں گئی اور کیوں دن بہ دن یہ تباہی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ قوم برباد ہو چکی ہے، اس کی بھی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن صرف یہ عقل جن کے پاس ہے ان کے لیے یہ پروگرام ہے، جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ ان سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ 30,000 کے قریب دربار ہے پاکستان، اور 202 یا اس سے تھوڑی زیادہ یا کم یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور وہاں جو 30,000 دربار بنے ہوئے ہیں وہاں سے بڑی تعداد میں ملنگ پیدا ہوتے ہیں۔ میرے پاس بے شمار ویڈیو ہیں، مگر آپ بھی دیکھتے رہیں گے، میں کوشش کروں گا کہ کچھ تصویریں لگوا دوں۔ اور یہ ملنگ جو ہے یہ کوئی جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں، کوئی 50 ادھر کو جا رہے ہیں، کوئی 10 ادھر کو جا رہے ہیں، کوئی دربار پہ دھمال ڈال رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ بوڑھے لوگ ہیں، نوجوان نسل بھی، عورتیں ہیں وہ دھمال ڈال رہی ہیں، عورتیں ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں ملنگوں کے پاؤں میں، اور یہ حالت ملک کی کر دی گئی ہے کہ کسی شہر میں آپ چلے جائیں، آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، وہاں پہ کسی نہ کسی ملنگ کا ڈیرا ہوگا، دربار ہوگا۔ اگر ملنگ نہیں بیٹھا ہوگا تو ملنگ کی جگہ پہ کوئی قبر بنی ہوگی، اور قبر کے باہر کوئی اپنا وہ پیسوں والا جو بھی گلہ جسے آپ کہتے ہیں وہ رکھ کے بیٹھا ہوگا۔ وہ جناب لوگوں کی مرادیں پوری ہو رہی ہوں گی، لوگوں کے حالات تبدیل کیے جا رہے ہوں گے، اور سندھ میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، یہ خیبر پختونخوا چلے جائیں، بلوچستان چلے جائیں، آپ کو ہر طرف ملنگ نظر آئے گی۔ مختلف روپ ہے ان کے، مختلف طریقہ واردات ہے، اور پھر ان ملنگوں کی جو گیم ہوتی ہے وہاں پہ جرائم پیشہ افراد جو ہوتے ہیں وہ آتے، اور کوئی نہ کوئی طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہوتا ہے۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا، ایک عورت تھی وہ داتا دربار گئی اور وہاں سے اغوا ہوئی، اور اس طرح کی بے شمار عورتیں اغوا ہوتی ہیں، انہیں پھر فروخت کیا جاتا ہے، وہ زنا کے اڈے بنے ہوئے۔ اور یہ ملنگ، یہ دربار لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر بدل رہی ہے۔ یہاں پہ چرسی، فیمی، شرابی، کبابی، ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اچھا، یہ جتنے ملنگ ہوتے ہیں یہ کئی دن نہاتے نہیں ہیں، غسل نہیں کرتے، بدبو ان سے آ رہی ہوتی ہے۔ اصل میں ان کو کئیوں کو تو نشے کی عادت ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارے لوگوں کا ایک طریقہ واردات ہے کہ جس نے بھی یہ کاروبار چلانا ہے، میں آج ہی دیکھ رہا تھا، وہ کچھ پہلے اپنے ساتھی تیار کرتا ہے، ایک گینگ تیار کرتا ہے، جو سمجھدار تھوڑا سا ہوتا ہے وہ کچھ بیوقوف تیار کرتا ہے۔ بیوقوفوں کی تو کمی نہیں پاکستان میں، اور پھر وہ بیوقوف چند لے کے تو یہ افواہیں اڑائی جاتی کہ یہ فلاں صاحب ہے، ان کی دعا قبول ہوئی ہے، فلاں ملنگ کی دعا قبول ہوئی ہے، اور اس کے حالات یہ ہو گئے ہیں۔ عورتیں باقاعدہ طور پر اس کا اوپر کام کرتی ہیں، مرد کرتے ہیں۔ اس کی نسبت اگر آپ وہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کا دیکھ لیں تو آپ کو کالج اسکول میں جو امیر لوگ ہیں وہ تو آپ کو نظر آتے ہیں اچھی یونیورسٹیوں میں، لیکن عام جو ہوگا اگر وہ بیمار بھی ہو جائے، کوئی غریب، تو وہ بجائے اس کے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، اس کو پتا ہوتا پیسے نہیں دینے پڑیں گے، وہ ملنگ کے پاس جاتا ہے، اس کا جو بھی گلہ شلہ پڑا ہوتا ہے اس میں تھوڑے سے پیسے ڈالتا ہے۔ وہاں پہ وہ ملنگ دیکھتے رہتے ہیں، خوبصورت لڑکیاں آ رہی ہیں، خوبصورت عورتیں آ رہی ہیں۔ پھر عورتوں کے مسائل بھی بہت زیادہ ہمارے، کسی کو ساس کا پرابلم ہے، کسی کو نند کا پرابلم ہے، نند کو بھابھی کا پرابلم ہے۔ یہ ملنگوں کی موج وارہ لگی ہوئی ہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ چکے۔ کسی کو اولاد کی پرابلم ہے۔ اب یہ نہیں کہ درباروں پہ وہ ملنگ پیدا ہو رہے، یہ عورتیں بھی وہاں پہ جن پیروں کے پاس جاتی ہیں وہاں بھی یہ جو بچے لے کے آتی ہیں وہ بھی پھر ملنگ ہی بنتے ہیں، اور پھر ایسی قوالی پروگرام چلتا ہے، ایسے میوزک چلائے جاتے ہیں جیسے لوگوں میں جوش پیدا کرنے کے۔
لوگوں میں جوش پیدا کیا جاتا ہے، وہ پھر تمالے ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سسٹم کو ہم چینج کر پائیں گے۔ جو سمجھدار سیاستدان ہے انہوں نے یہی کام پکڑا ہوا ہے کہ اس طرح کے ملنگ پیدا ہوتے رہے، اور وہ ظاہر ہے جب ملنگ ہوں گے تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کو کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے ہیں تاکہ ان کے منہ باندھ رہیں۔ یہ حالات پاکستان کے بن چکے ہیں۔ سڑکوں پہ آپ دیکھ لیں، کسی جگہ بھی چلے جائیں اور ان میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہو رہی، کیونکہ کوئی بھی اگر مر گیا تو وہاں بھی ایک درگاہ بن جانی ہے، ایک دربار بن جانا اور کہنا کہ یہ فلاں پیر ہمیں یہ سب کچھ دیتا ہے۔ شرک کی وہ تمام حدیں پار کر دی گئی ہے جس نے ملک کو برباد کر دیا، قوم کو برباد کر دیا، اخلاقیات کو برباد کر دیا، انسانیت کو برباد کر دیا، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن ان کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ کہے کہ جناب یہ تو ان کی انسلٹ ہو گئی ہے، اور پھر وہاں پہ مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جناب یہ تو، پھر اس کے علاوہ جو مدرسے بنے ہوئے اور میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح خطاب کرنا ہے، کس طرح سچ کو جھوٹ کرنا ہے، جھوٹ کو سچ کرنا ہے۔ تو یہ بھی بڑے جادوگر ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر کبھی کسی کے سننے کا موقع پڑے، جو بچے ہیں، پھر جو خطرناک چیز ہے، ایک ویڈیو میرے پاس آئی، وہ جو تحریک لبیک والے ہیں، انہوں نے چھوٹے بچے جو اسکولوں میں ہیں ان کو وہیں سے تربیت دینی شروع کر دی، جو پرائمری اسکول میں جا رہے ہیں، جو تیسری چوتھی دوسری کلاس میں ہیں، ان کو بھی اسی طرح کی تربیت دی جا رہی ہے۔ جو وہ بڑے ہو کے پھر ظاہر ہے وہ ڈاکٹر تو نہیں بنے گا، وہ بھی پھر کسی مسجد کے باہر جا کے یہی کہے گا اس کے منار گرا دو، یہاں پہ میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، یہاں پہ میں جمعہ نہیں پڑھنے دوں گا۔ تو اس طرح کے کام اس کے لیے شروع سے ہی کر دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ علماء جو ہیں انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا ہوا ہے، ملنگوں نے اپنا بزنس شروع کیا ہوا ہے، سیاستدانوں نے اپنا بزنس شروع کیا ہوا ہے، ہمارے جو فوجی جرنیل ہیں ان کا بھی اپنا کاروبار ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی دکانداری کھولی ہوئی ہے، اور اس سے یہ نہیں فرق پڑتا کہ قوم تباہ ہو رہی، ان کو سب کو یہ فرق پڑتا کہ ہمارا کاروبار نہ تباہ ہو، ہمارا بزنس تباہ نہ ہو، قوم اگر جاہل رہ جائے، اسی سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہے۔ اور جس طرح یہ میں نے درباروں کی بات کی، باقاعدہ پروگرام کے تحت دربار کھولے جاتے ہیں، جس علاقے میں دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا شعور آنے لگا ہے، وہاں پہ ملنگ بابا آئے گا، وہ آپ کی تقدیر بدلے گا۔ یہ سندھ کا علاقہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ اس طرح کی جہالت، آپ کے یہ جو ملتان کا ایریا ہے، جو وزیر اعظم بھی وہاں کے رہے ہیں، جو آج کل جیل میں وزیر خارجہ بھی شاہ محمود قریشی ہے، یا یوسف رضا گیلانی ہے، یا یہ جنگ کا علاقہ ہے، یہ سب انہوں نے ملنگ پیدا کیے ہوئے، اور اسی کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ملنگ کی ساتھ کسی کی جرت نہیں کہ بیٹھ جائے، ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں۔ میں وہ ویڈیو دیکھ دیکھ کے حیران رہ رہا تھا، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ جو لوگ بھی آتے ہیں مراد لے کے، اگر وہ مسجد میں جائیں تو وہاں پہ شاید ان کی کوئی سنی جائے۔ آپ دیکھیں کہ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، یہ شاہ فیصل مسجد ہے، میں اس کی بات کر لیتا ہوں، وہاں پہ لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اندازہ لگا لیا، یہاں عبادت کرنی ہے، وہاں سیر و تفریح کے لیے ہم گئے تھے۔ جو امیر لوگ ہیں وہ بھی اسی میں، جی ہم فیصل مسجد گئے ہوئے تھے، یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے، ہم دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ کوئی اور بھی کوئی ایسی جگہ ہے تو ہم دیکھنے گئے ہوئے، عبادت کے لیے نہیں گئے ہوئے۔ یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہے، جب میں یہ پروگرام کرتا ہوں تو کامنٹس میں بڑی تعداد میں تو شعور رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مگر ملنگ جو ہوتا ہے اس کے کامنٹس بھی ملنگوں والے ہی ہوتے ہیں، اس کا سوال بھی ملنگوں جیسا ہوتا ہے، اور وہ ایسا سوال کرے گا کہ وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں شعور ہے، یا اس میں عقل ہے، یا کوئی موت ہے اس کو آئی کبھی، عقل موت مطلب، لیکن اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ملنگوں کی اولاد ہوتی ہے، یہ پیروں فقیروں کو مانگنے والے، خدا پہ بھروسہ کام ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف یہ نعرے لگا کے یا رسول اللہ کے، اسی کے ساتھ ہم سسٹم کو چلائیں گے، اس میں پریکٹیکل طور پہ کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے بتائی ہے اسلامی زندگی، وہ آپ کو ان میں نظر نہیں آئے گی۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز تو ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ان کے پاس بیٹھ جائے،
میں کل نہیں شاید چند دن پہلے دیکھ رہا تھا، ایک ننگا ملنگ بیٹھا ہوا تھا اور ایک وہاں اعلان کر رہا تھا کسی کی سب دعائیں قبول ہوتی. اب اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اس کے پاس اپنے تو کپڑے ہے نہیں، یہ تو ننگا بیٹھا ہوا ہے. مگر اس کی دعا نہیں قبول ہوتی، وہ جو اعلان کر رہا تھا اس کی ہوتی، کیونکہ لوگ آتے ہیں وہ ملنگ کو پیسے دیتے ہیں، ملنگ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ پیسے اس کی جیب میں جاتے ہیں. سوشل میڈیا آج کل ایک زبردست آپ کو یہ ملا ہوا ہے جناب، یہاں پہ آ کے بھی آپ اپنے مسائل جو ہیں ملنگوں کو بیان کرتے ہیں. اب آن لائن سسٹم بھی ملنگوں نے شروع کر دیا ہے کہ وہیں سے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اور یہ سب ملنگوں پہ چھوڑا ہوا ہے، مولویوں پہ چھوڑا ہوا ہے، ملنگوں پہ چھوڑا ہوا ہے. اور ایک طریقہ واردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینا. مولویوں کا طریقہ واردہ یہ ہے کہ دوسرے مذہب کے اوپر آپ نے مثلا 4 مساجد بنی ہوئی نا، چاروں کے جو بھی اسپیکر ہے ایک دوسرے کے خلاف ضرور بولنا، آپس میں نہیں بیٹھنا، اتفاق نہیں کسی قسم کا نہیں. اور تجارت جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں کہ مذہبی اس وقت جو تجارت پاکستان میں ہے سب سے زبردست، جس میں تھوڑی سی عقل ہے اس کو جناب آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں پہ کچھ 4 لوگوں کو لے کے ساتھ چلے گا اور وہ 4 لوگ جھک جھک کے اس کے پاؤں میں سلام کریں گے. یہ حالت بنا چکی ہے ان لوگوں نے، جس طرح ہندوؤں میں نہیں ہے اسی طرح مسلمانوں نے ادھر بنا دیا ہوا. اور وہ بڑا فخر محسوس کرے گا، کسی دکان پہ جائے گا یہ دعا کرانے آیا ہے، یہ کرنے آیا ہے، وہ کرنے آیا. یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج یورپ دیکھے یہاں پہ کیوں لوگ خوشحال ہیں، کیوں اچھی زندگی گزارتے ہیں، کیوں زبردست طریقے کی انہوں نے ایک سسٹم دیا ہوا ہے. کیونکہ یہاں ملنگ پیدا نہیں ہوتے، انہوں نے کوئی دربار نہیں یہاں پہ بنایا، یہ اپنی محنت کے ساتھ سسٹم کو چلاتے ہیں. جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، دوسرے تیسرے، ہم اپنے ملنگوں کے ذریعے یہ سارا کچھ چلاتے ہیں. ہمیں جتنے جاہل ملیں گے اتنی ہماری بلے بلے ہوگی. ہمیں آپ کو پتہ یہ پراڈو جا رہی ہو، یہ مولانا جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کے آگے پیچھے کوئی 10-20 گاڑیاں ہوتی ہیں، گن مین ہوتے ہیں اور وہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. ہر ایک کے مختلف ریٹس ہیں اور جس کا زیادہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی نماز جو یہ پڑھائے گا وہ زیادہ قبول ہوگی، جو اس کا سے نکاح کروائے گا، اعلان کروائے گا، جنازہ پڑھائے گا وہ زیادہ جناب جنازے والا جنتی ہوگا. تو یہ جہالت قوم میں ڈالنے کے لیے اب نہیں، یہ لمبا ایک پروگرام تھا جس پر یہ کام کرتے رہے. اب یہاں پہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. مجھے کل ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں ہمارے، انہوں نے لکھا کہ کیا وجہ ان لوگوں میں شعور کیوں نہیں آ سکتا. اصل میں ایک نسل کو خراب کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کتنا ٹائم لگایا ہم نے، پھر ایک نسل کے خراب ہونے سے کتنی نسلیں خراب ہوئی. وہاں پہ پھر پاکستان میں آپ نے جو مذہبی پابندیاں لگائی اس کی وجہ بھی یہی تھی. وجہ یہ تھی کہ جس کو تھوڑی بہت ہی سمجھ جائے، شعور ہے، انہیں کافر کہہ دو اور ان کے پیچھے لگا دو. آج آپ دیکھیں کہ اسی بہانے سے پھر ان کے لیے اور مشکلات پیدا کی جاتی. یہ بہت بڑی ایک گیم ڈالی گئی ہے جس کو ہماری قوم کیونکہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھی، دماغ چھوٹے کر دیے گئے، دمالیں زیادہ کر دی گئی، منگڑے زیادہ کر دیے گئے. اور آج آپ دیکھ لیں انہیں آپ آواز دیتے ہیں وہ بس عاشق کے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، دوڑ لگا دیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کسی چیز کا پتہ نہیں. مولوی نے جو کہہ دیا اس کے پیچھے چل پڑے، ملنگ نے جو کہہ دیا اس کے پیچھے چل پڑے. تو یہ ملنگوں کے ساتھ ملک چل رہا ہے. جب ملنگوں کے ساتھ ملک چلے گا تو پھر آپ کے اوپر اگر سعودی عرب میں پابندی لگ جائے گی مانگنے والوں پہ، تو آپ کے پھر قافلے جو ملیشیا جانے شروع ہو جائیں. ملیشیا پہ پابندی لگ جائے والی گورنمنٹ پابندی لگائے گی، پھر دبئی جانے شروع ہو جائیں. تو ملنگوں کی پیداوار پھر مانگنے والی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کا وزیر اعظم دیکھ لیں، آپ کے دوسرے لیڈر دیکھ لیں، مانگنے جائیں گے اور عوام کو کہیں گے آپ نہ مانگو، ہم مانگتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. تو یہ مانگ کے ملک چل رہا ہے، مانگ کے چل رہا ہے نا ملک، کہ آپ کے پاس ہے کچھ تو جو پیدا کیا ہے اس سے پھر آپ مانگنے والی پیدا کر سکتے اور کچھ نہیں. کوئی بھی آپ کا وزیر اعظم آیا پچھلے 50 سال سے وہ مانگ ہی رہے، مانگ رہے، لوگ دے رہے.
جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. بڑی کل وہ ایک علیم خان کہہ رہا تھا فوج نہ ہو تو ہم یہ ملک نہیں بچا سکتے. پہلے کون سا ملک بچا ہوا مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ کوئی چیز آپ کے پاس ہے؟ ہر چیز تو آپ نے فروخت کر دی. ملنگ ہے آپ کے پاس، اب ملنگوں کے ساتھ آپ نے ملک یہ چلانا. اسکول یونیورسٹیاں آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں آپ کے پاس. تو یہ مختصر آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے. اگر یہ کسی کی مسجد کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی وہاں پہ جس طرح مذہبی نفر لا کے کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی احمدیوں کے خلاف، کبھی دوسرے کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، تو ان ملنگوں کا، ان مولویوں کا یا ان مدرسوں والوں کا قصور اس لیے نہیں کہ ان کے پاس چیز ہی کوئی نہیں، اس کے علاوہ نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، علم کوئی ایسی چیز نہیں. تو آپ کس طرح ان کو سمجھا سکتے؟ اگر کوئی 40 بندے سمجھدار ہو نا تو انہیں کوئی حکمت کی بات بتائی جائے کہ یہ جو بات ہے تو وہ مان جائیں گے. اور 40 ملنگوں کو آپ سارا دن سمجھاتے رہے، ان کے پلے نہیں پڑے گا. سمجھا کے دکھا دیں. تو یہ آج آپ کو میں نے بتایا. میں شروع میں کہا کچھ تصویریں بھی لگاتا ہوں، میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں، مگر آپ کو پتا ہے کاپی رائٹس کا ایشو ہوتا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.